ہمیں مان لینا ہے، اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا ہے، اپنی آواز کو بلند و بالا نہیں کرنا ہے۔ ہاں دنیا کے معاملے میں آپ کی آواز اونچی ہوئے چل جائے گا، آپ کے گھرانے والوں کے معاملے میں آپ کی آواز ہوئے چل جائے گا، آپ کے بیٹوں کی پرورش میں، آپ کی بیوی کی پرورش میں آپ کی آواز اونچی ہو چلے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے آگے اگر آپ کی آواز یا آپ کا قول یا آپ کا فعل یا آپ کے کوئی بھی طرائق اگر اونچے ہوتے ہیں تو یہ نہیں برداشت ہوگا، یہ برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کی کمزوری دکھاتی ہے۔ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابہ کرام غالباً حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آپ کے ساتھ ہے۔ اچانک ایک قافلہ آتا ہے اور یہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے ابوبکر صدیق کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا اختلاف ہوتا ہے؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اس قافلے والے کا امیر فلانا قعقاع بن مالک کو بنانا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ کہتے ہیں۔ دونوں کی بات ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی، ایک دوسرے سے اختلاف کر دیتے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے یہاں تک کہ بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے وہ قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات ہوتی ہے ابوبکر صدیق میں اور حضرت عمر فاروق میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود رہتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے۔ یہ تعظیم کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول نے آپ کو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے نبی سے زیادہ آواز تم بلند کر لو، اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ رب العالمین نے فوراً یہ آیت نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت لے کر جاؤ، اپنی آواز کو دبا کر رکھو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ رب العالمین برباد کرے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو اور تمہیں اس کے بارے میں معلوم بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم تھا نبیوں کے صحابہ کا، تعظیم و توقیر اس طرح کی کرتے تھے، اس طرح عظمت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم پر بھی دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو تعظیم کرنا ہے، جو عزت و کرنا ہے، جو اکرام کرنا ہے، وہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح صحابہ اکرام نے کیا۔ اب دیکھو کیا ہوا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی اور عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آیت سنی تو اپنی آواز کو اس قدر پست کر لیا، اس قدر دبا لیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ عمر سے پوچھتے تھے کہ عمر تم نے کیا کہا، مجھے سنے نہیں آیا، عمر دوبارہ کہو۔ یعنی وہ آیت سننے کے بعد ان نے یہ اقرار کر لیا تھا کہ آج کے بعد میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہوگی۔